پرائیویٹ اسکول بنانے کا بزنس آج کل پاکستان کے سرکاری اسکولوں کی حالت زار دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ سرکاری اداروں میں سیاسی مداخلت نے تعلیمی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ سیاسی لوگوں کی مخالفت اور رشوت خوری سرکاری استادوں کو بدظن کر دیا ہے۔ محنتی اور پڑھانے والا استاد کرپ بیوروکریٹ کے نظروں میں گر چکا ہے۔ وہ تو صرف پیسے بنانے کے چکر میں اپنی آئندہ نسل کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی کہیں بھی موجودگی نظر نہیں آ رہی۔ والدین پریشانیوں میں ہیں کہ کیا کریں، کہاں سے اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ تعلیم بھی دو طبقوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک ایلیٹ کلاس ہے جو اپنے بچوں کو معیاری اداروں سے تعلیم دلوا رہے ہیں۔ وہ ایک تو فیس بہت بڑی لیتے ہیں، دوسرا چندہ کے نام پر لاکھوں روپے سالانہ وصول کر رہے ہیں، جو کہ مڈل کلاس اور عام کلاس کے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ سرکاری اداروں میں تعلیم کو تباہ برباد کر دیا ہے، اس لیے پرائیویٹ اسکولوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس میں فیس کم ہو اور بچوں کو ڈسپلن کے ساتھ تعلیم دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ اسکول آج کل کے وقت کی ضرورت بن چکے ہیں، اس لیے ہر محلے میں پرائیویٹ اسکول کھل رہے ہیں۔ لیکن یہ پرائیویٹ اسکول بھی منافع کمانے کے لیے اسکول کھولتے ہیں۔ وہ اپنا اسٹاف معمولی تنخواہ پر رکھتے ہیں، جس وجہ سے ہوشیار استاد اس طرف بہت کم آ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ پرائیویٹ اسکول عام آدمی کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں دھڑا دھڑ داخل کرا رہے ہیں۔ اچھی تعلیم نہ صحیح، لیکن تعلیم تو ضرور دے رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی پرائیویٹ اسکول کھول سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم کھاتے کو درخواست دینی پڑے گی اور اسکول کی رجسٹریشن کرا کے آپ پرائیویٹ اسکول کھول سکتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول کھولنے کے لیے آپ کو اپنے اسکول کا نام اور اس کے اسٹینڈرڈ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسکول کا نام تجویز کرنا ہوگا اور اپنی مینجمنٹ کے لیے پیپر ورک کرنا ہوگا، اور اس میں اس علاقے کے رہائشی لوگوں کے اسٹینڈرڈ کے مطابق فیس مقرر کرنی پڑے گی، جیسے عام لوگ اس کی فیس کو برداشت کر سکیں۔ پہلی سال میں صرف پہلی جماعت کی داخلہ ہوتی ہے۔ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو داخلہ کرایا جائے، جیسے استادوں کی تنخواہ اور دوسرے اسکول کے اخراجات، جیسے بلڈنگ کا کرایہ، روزانہ صفائی، چاک اور
اسٹیشنری وغیرہ کے اخراجات نکل آئیں۔ اگلی سال میں 2 جماعت ہوں گی تو اساتذہ بھی اس حساب سے مزید ہائر کرنے ہوں گے۔ تیسری سال، چوتھی سال اور 5ویں سال کلاس کی تعداد بڑھتی جائے گی تو اساتذہ بھی بڑھانے پڑیں گے۔ سال بہ سال آپ کے شاگردوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کی آمدنی بھی بڑھتی رہے گی۔ 5 سال کے بعد آپ کے پاس 6ٹھی جماعت کا اضافہ ہوگا تو آپ کو سیکنڈری کلاس کے لیے بھی اساتذہ کا ضرورت ہوگی۔ اب آپ کو کوشش کر کے ماہر استاد رکھنے ہوں گے۔ آپ ریٹائر استاد بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ اسے یہ سلسلہ بڑھتا ہوا میٹرک اور انٹر لیول تک چلا جائے گا۔ اپنے ادارے کو نامیارہ بنانے کے لیے سلیبس کا معیاری ہونا، ڈسپلن کا ہونا اور قاعدے اور ضوابط کو عملی طور سخت ہونا ادارے کے ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ بزنس ضرور ہے جس میں بہت اچھا منافع ہوتا ہے، لیکن یہ بچوں کے مستقبل سے وابستہ کام ہے۔ اس لیے جذبے اور جنون کے ساتھ بچوں کو بہترین تعلیم دینے سے ہی نیک نامی ہو سکتی ہے۔ عام لوگ اس ادارے پر اعتماد کریں گے اور اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخلہ دلائیں گے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ سب تعلیمی ماہرین کو اس شعبے میں آنا چاہیے، جس سے اچھا منافع ہوگا اور یہ عبادت بھی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم اقرا کا دیا ہے، جس میں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں اسکول کے آمدنی اور اخراجات اس سلسلے میں۔ اگر آپ اسکول کھولنا چاہیں گے اور کسی غریب محلے میں، تو کم از کم آپ کو 50 بچے تو مل ہی جائیں گے، اور اس کی جو کم از کم آج کل فیس چل رہی ہے 300 روپے فی بچہ اسکول والے فیس لیتے ہیں، تو آپ کے 15,000 روپے بنیں گے مہینے کے، اور 1,80,000 روپیہ بنیں گے ایک سال کے۔ اور 50 بچوں کے لیے 2 ٹیچر بہت ضروری ہوتے ہیں۔ 25 بچوں پر 1 ٹیچر، اور اس کی اگر آپ اچھے استاد حاصل کرنے کے لیے اچھی تنخواہ دینے چاہیں تو آپ 5,000 روپیہ فی ٹیچر کے حساب سے 2 ٹیچروں کے 10,000 روپیہ مہینہ ہوگا، اور سال کے 1,20,000 ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے 1 سال کے تنخواہوں کے پیسے 1,20,000 ہوں گے، اور 5,000 اسٹیشنری ہے، چاک ہے یا صفائی یا اس کے لیے خرچ ہوں گے، تو ان کو یہ کاٹ کر باقی 55,000 پہلی سال آپ کو بچت ہوگی۔ اسی طرح دوسری جماعت میں دوسری
साल दूसरी जमात में 105 बचे, पहली जमात और दूसरी जमात में 105 बचे, तो इनके पहली जमात के 300, दूसरी जमात के 350, तो ये 36,500 रुपये बनते हैं आपके फीस के, और साल के 4,41,000। और 105 बच्चों के लिए 4 उस्ताद की ज़रूरत होगी, तो 5,000 के हिसाब से 20,000 रुपये उस्तादों की तनख्वाह होगी, जो कि 12 महीने में 2,40,000 होगी, और 5,000 दूसरा खर्चा होगा, तो 2,16,000 रुपये आपको बचत होगी। इस तरह तीसरी जमात की दाखिला से बच्चों की तादाद 140 हो जाएगी, और आपको महीने में 56,000 फीस मिलेगी। एक साल में 6,72,000 रुपये मिलेगी। आपको 6 उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो 6 उस्तादों की तनख्वाह 30,000 बनेगी, साल में 3,60,000 रुपये बनेंगे, और ये खर्चा वगैरह निकाल कर बाकी 3,12,000 रुपये आपको सालाना बचत होगी। इसी तरह चौथी जमात में 180 बच्चे बनेंगे, पहली जमात से चौथी जमात तक, तो उसके 81,000 रुपये फीस आपको महीने में मिलेगी, और साल में आपको 9,72,000 रुपये मिलेंगे। आपको 7 उस्तादों की टीचर की ज़रूरत होगी, इस हिसाब से 35,000 रुपया उस्तादों की तनख्वाह होगी, और दूसरा और खर्च मिलाकर 4,20,000 रुपये आपके खर्च होंगे, और 5,52,000 रुपये आपको बचत होगी, जो आपका मुनाफा होगा। इसी तरह पाँचवीं जमात के दाखिला के बाद 220 बच्चे होंगे, और उनकी जो माहाना फीस 1,10,000 होगी, और सालाना जो फीस वसूल होगी 1,32,000 रुपया होगी, और आपको 9 टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 9 टीचरों की तनख्वाह 45,000 होगी, और ये उस्तादों की तनख्वाह और ख़र्चा 5,40,000 रुपये आपके खर्च होंगे, बाकी 7,80,000 रुपये आपको बचत होगी। इसी तरह आप साल ब साल अपनी दाखिला भी बढ़ाते जाएंगे, और ऐसे जो सिलसिला है उसको चलाते जाएंगे, और आगे चलकर आप छठी जमात में 7वीं 8वीं से लेकर इंटर तक स्कूल को चला सकते हैं, या उससे आगे भी। ये तो हमने बात की फीस लेने की और ये खर्चा, लेकिन उसके अलावा भी प्राइवेट स्कूलों में वो अपने किताब जो है सिलेबस अपना बनाते हैं, किताब भी वो देते हैं, वो मुनाफे से बच्चों को भेजते हैं। कापियाँ भी वो अपनी बनाते हैं और वो बच्चों को भेजते हैं। पेन है, पेंसिल है। उसके अलावा हर माह टेस्ट के नाम भी वो मुख्तलिफ फ़ीस रखते हैं कि भाई टेस्ट की फ़ीस ये। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा मुनाफे बख्श कारोबार है, और इसके तरफ आना चाहिए, और तालीम के तरक्की के लिए, और जहाँ तालीम मैसर नहीं है उन बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए।